السلام علیکم معزز ناظرین، ہسٹوریکل کنٹینٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی بچپن کے حالات جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا، کس کس نے پرورش کی اور کن حالات کا سامنا ہوا، اور کس کی پرورش کے بعد آپ اس عمر کو پہنچے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ آج کے ایپیسوڈ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو جلد آپ تک پہنچ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سن شعور کو پہنچے تو آپ کو کسب معاش کی فکر ہوئی۔ اس وقت آپ نے تجارت کا خاندانی اور پاک شغل اختیار کیا، لیکن سرمایہ کی قلت کی وجہ سے مستقل کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ خاندانی شغل کی وجہ سے آپ کو تجارت کا کافی تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی تجربے اور دیانت کی شہرت کافی ہو چکی تھی، اس لیے سرمایہ دار منافع کی شرکت پر آپ کو سرمایہ دے دیتے تھے۔ آپ نہایت محنت اور دیانت داری کے ساتھ ان کا کام کرتے۔ رفتہ رفتہ آپ کی دیانت اور امانت داری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور اس قدر پسند فرمایا تھا کہ زمانہ اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو بھی نہ لیتا، اور آج اس قسم کا کوئی معاہدہ ہو تو میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ خانہ کعبہ کی عمارت نشیب میں تھی۔ بارش کے زمانہ میں پانی سے بچاؤ کے لیے بند بندوایا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بھی امتداد زمانہ کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، اس لیے قریش نے اس کو توڑوا کر از سر نو تعمیر کرایا۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو اس شرف کے حصول کے لیے قبائل میں تلواریں نکل پڑیں۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ دوسرے دن سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی فیصلہ کرے گا۔ اتفاق سے دوسرے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی امانت داری اور دیانت پر سب کو اعتماد تھا، اس لیے سب نے بالاتفاق آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لیا۔ آپ نے رفع شر کی یہ صورت نکالی کہ چادر بچھا کر اس میں حجر اسود رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلہ کا ایک آدمی چادر پکڑ کر اٹھائے، اور جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرمایا۔ اس حسن تدبیر سے ایک خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رک گئی، چونکہ آئندہ چل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منصب جلیل ملنے والا تھا، اس لیے اللہ نے ابتدا ہی سے آپ کو فطرت سلیم عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ بچپن ہی سے آپ کا دامن اخلاق ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رہا اور آپ نے رسوم جاہلیت میں سے کسی میں حصہ نہ لیا۔ یہ قانون قدرت ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں موسم برشگال کا پتہ دیتی ہیں۔ موسم بہار کے آغاز میں فضا کا تغیر بہار کی آمد کا اعلان کرتا ہے، اس لیے جو آپ کی عمر بڑھتی جاتی تھی اور نبوت کا وقت قریب آتا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی تغیرات پیدا ہوتے جاتے تھے، اور عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ طبیعت دنیا سے ہٹتی جاتی اور روح ایک نامعلوم شے کے لیے بے قرار تھی، لیکن مطلوب کا پتہ نہ چلتا تھا۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت عزلت نشینی کی طرف مائل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان خورد و نوش لے کر مکہ کے باہر غار حرا چلے جاتے اور دنیا کی نگاہوں سے الگ مجاہدہ و ریاضت اور مراقبہ میں مشغول رہتے۔ جب مجاہدہ و ریاضت سے قلب فیضان الہی کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس وقت نبوت کے آثار و علامات شروع ہو گئے۔ خواب میں اسرار منکشف ہونے لگے، جو خواب دیکھتے وہ واقعہ کی شکل میں نظر آتا۔ جو یہ مدارج بڑھتے گئے، فیضان الہی کی لہریں تیز ہوتی جاتی تھیں، تاں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچی تو ایک دن جب آپ حسب معمول غار حرا میں تشریف رکھتے تھے، فرشتہ غیب نظر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام جس نے پیدا کیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔